اب آپ کے سامنے سلسلہ وار قرآن کی تفسیر و قرآن کا ترجمہ انشاءاللہ بیان کرتا ہوں۔ پارہ لن تنالوا چوتھا سورہ آل عمران کی ایک آیت تلاوت کرتا ہوں، پھر اس کا ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ لیتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ۔ فَأَوْرِهِمْ هَذَا يَمُدِّكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ۔ اس آیت کا ترجمہ ہے، اور یہ بات محقق ہے کہ حق تعالیٰ نے تم کو بدر میں منصور فرمایا حالانکہ تم بے سر و سامان تھے، سو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو تاکہ تم کو شکر گزار ہو۔ جبکہ آپ مسلمانوں سے یوں فرما رہے تھے کہ کیا تم کو یہ امر کافی نہ ہوگا کہ تمہارا رب تمہاری امداد کرے 3000 فرشتوں کے ساتھ جو اتارے جائیں گے؟ ہاں کیوں نہیں، اگر مستقل رہو گے اور متقی رہو گے اور وہ لوگ تم پر ایک دم سے آ پہنچیں گے تو تمہارا رب تمہاری امداد فرما دے گا 5000 فرشتوں سے جو ایک خاص وضع بنائے ہوئے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ امداد محض اس لیے کی کہ تمہارے لیے بشارت ہو اور تاکہ تمہارے دلوں کو قرار ہو جائے، اور نصرت صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے جو کہ زبردست ہیں، حکیم ہیں، تاکہ کفار میں سے ایک گروہ کو ہلاک کر دے مگر یا ان کو ذلیل و خوار کر دے پھر وہ ناکام لوٹ جائیں۔ تفسیر
غزوہ بدر گزشتہ آیات میں غزوہ احد کے واقعات کا بیان تھا، اور یہ جتلانا مقصود تھا کہ جہاں اہل اسلام میں صبر اور تقوی میں کمی آ گئی یا کسی کو ترک کیا، چھوڑ دیا، تو نقصان اٹھانا پڑا۔ ان آیات میں غزوہ بدر کی طرف اشارہ ہے، اور یہ جتلایا مقصود ہے کہ جہاں صبر و تقوی پورا اختیار کیا، وہاں کفار کی تدبیریں کارگر نہ ہو سکیں۔ مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پہ ایک کنویں کا نام بدر ہے، اور اسی کے نام سے ایک گاؤں کی آبادی بھی ہے۔ یہ عظیم الشان جہاد یعنی غزوہ بدر اسی سرزمین پر رمضان المبارک 2 ہجری سن 624 میں واقع ہوا۔ قریش کا مایہ ناز اور ان کی تمام تر قوت اور شوکت کا سبب چونکہ ملک شام کی تجارت تھی، اس لیے سیاسی اصول کے مطابق ضرورت تھی کہ ان کی شوکت توڑنے کے لیے اس سلسلے کو بند کیا جائے۔ ایک مرتبہ قریش کا ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ ملک شام سے آ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو 12 رمضان المبارک 2 ہجری کو 313 صحابہ مہاجرین و انصار کو ساتھ لے کر مقابلے کے لیے خود بنفس نفیس تشریف لے گئے۔ ادھر قریشی قافلے کے سردار کو اس کی اطلاع ہو گئی، اس لیے وہ یہ راستہ چھوڑ کر سمندر کے کنارے کنارے قافلے کو لے چلا، اور ساتھ ہی ایک سوار کو مکے کی طرف دوڑایا کہ قریش اپنی پوری طاقت کے ساتھ جلد موقع پر پہنچیں اور اپنے تجارتی قافلے کی حفاظت کریں۔ قریش پہلے ہی مسلمانوں کے استحصال کے منصوبے گانٹھ رہے تھے۔ اس خبر کا مکہ میں پہنچنا تھا کہ فوراً 950 نوجوانوں کا ایک لشکر، جن میں 100 گھوڑے کے سوار اور 700 اونٹ تھے، آپ کے مقابلے کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس لشکر میں قریش کے بڑے بڑے سردار اور متمول لوگ سب کے سب شریک تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع پہنچی تو آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہ نے اپنی جان و مال کو پیش کر دیا۔ اسلام کے مجاہدین جوان، بوڑھے، چھوٹے، بڑے ملا کر 313 تھے، جن میں 83 مہاجرین اور باقی انصار تھے۔ سب کے پاس ہتھیار بھی نہ تھے۔ اس پوری جماعت میں صرف 70 اونٹ تھے اور 2 گھوڑے۔ بعض کی تلواریں شکستہ، نیزے ٹوٹے ہوئے تھے، چند ایک تو کھجور کے ڈنڈوں سے ہی جہاد کرنے چل پڑے تھے۔ بہرحال 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو یہ پہلا معرکہ حق و باطل گرم ہوا۔ اس وقت جب دونوں لشکر ملے تو دیکھا گیا کہ باپ بیٹے کی تلوار کے زد میں ہے، بیٹا باپ کے مقابل ہے۔ چنانچہ جب صدیق اکبر کے بیٹے جو اب تک کافر تھے میدان میں آئے تو خود حضرت ابو بکر صدیق کی تلوار ان کی طرف بڑھی۔ عتبہ سامنے آیا تو اس کے فرزند حضرت حذیفہ تلوار کھینچ کر سامنے آئے۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ماموں میدان میں بڑھا تو فاروق تلوار نے خود اس کا فیصلہ کیا۔ ادھر میدان کارزار گرم تھا، ادھر سید الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے ہوئے فتح و نصرت کی دعا مانگ رہے تھے۔ آپ نے دعا کی کہ خدایا اگر یہ مسلمان مارے گئے اور ختم ہوئے تو دنیا میں توحید کی منادی کرنے والا کوئی نہ رہے گا۔ ادھر ظاہر اسباب میں صحابہ کی تھوڑی سی جماعت آگے بڑھی، ادھر اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کی فوج مسلمانوں کی امداد کے لیے بھیج دی۔ چنانچہ کفار کو شکست فاش ہوئی، قریش کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، باقی کے پاؤں اکھڑ گئے۔ بھاگنا شروع کیا، مسلمانوں نے تعاقب کیا، عباس کو قتل، عباس کو قید کر لیا۔ قریش کی طرف سے 70 مقتول اور 70 ہی گرفتار ہوئے، اور قریش کے بڑے بڑے سردار ابو جہل، عتبہ وغیرہ سب ایک ایک کر کے مارے گئے۔ وہ 14 سردار جو دار الندوہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش میں شریک تھے، ان میں سے 11 مارے گئے، 3 جو بچے وہ اسلام لے آئے۔ اس طرح مکے میں کفر کی کمر ٹوٹ گئی۔ ادھر اسلامی لشکر میں سے صرف 14 صحابی شہید ہوئے، 6 مہاجرین میں سے اور 8 انصار میں سے۔ اب اسیران جنگ بدر کے ساتھ مسلمانوں کے سلوک کا حال بھی سن لیجئے۔ جو لوگ کفار کے لشکر میں سے زندہ گرفتار ہوئے تھے، جن کی تعداد بھی کم و بیش 70 تھی، جب مدینہ طیبہ پہنچے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-2 4-4 کر کے صحابہ کرام میں تقسیم کر دیے اور سب کو حکم فرمایا کہ ان کو آرام کے ساتھ رکھیں، جس کا اثر یہ تھا کہ صحابہ ان کو کھانا کھلاتے تھے اور خود صرف کھجوروں پر بسر کرتے تھے۔ جن قیدیوں کے پاس کپڑے نہ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کپڑے دلوا دیے۔ ان اسیران جنگ کے معاملے میں بعد مشورہ صحابہ یہ طے ہوا کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، چنانچہ 4-4 ہزار فدیہ لے کر چھوڑ دیے گئے۔ ان قیدیوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بھی تھے، جو بعد میں مسلمان ہوئے۔ حضرت عباس رات کو قید کی تکلیف سے کراہتے تھے۔ ان کی آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش مبارک میں پہنچی تو نیند اڑ گئی۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کو نیند کیوں نہیں آئی؟ ارشاد ہوا کہ میں کیسے سو سکتا ہوں جبکہ میرے غم بزرگوار کے کراہنے کی آواز میرے کانوں میں پڑ رہی ہے۔ یہ سب کچھ تھا مگر مساوات اسلامی اس کی اجازت نہ دیتی تھی کہ اپنے ضعیف العمر بزرگوار کو قید سے رہا کر دیا جائے۔ جس طرح سب سے فدیہ لیا گیا، ان سے بھی اسی طرح وصول کیا گیا، بلکہ عام قیدیوں کی نسبت سے کچھ زیادہ ہی لیا گیا، کیونکہ عام اسیروں سے 4000 اور عمرہ سے کچھ زائد لیا گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی غنی تھے، ان کو بھی 4000 سے زائد دینا پڑا۔ انصار نے عرض بھی کیا کہ عباس رضی اللہ سے فدیہ معاف کر دیا جائے، مگر اسلامی مساوات میں عزیز قریب، دوست دشمن سب برابر تھے۔ انصار کے کہنے پر بھی یہ قبول نہیں کیا گیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت ابو العاص بھی اسیران جنگ میں آئے۔ ان کے پاس فدیہ کے لیے مال نہ تھا،
اس لیے ان کی زوجہ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا جو مکے میں مقیم تھی کو کہلا بھیجا کہ فدیہ کی رقم بھیج دیں۔ ان کے گلے میں ایک ہار تھا جو ان کی والدہ ماجدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان کے جہیز میں دیا تھا، وہی گلے سے اب اتار کر بھیج دیا۔ جب آپ نے یہ ہار دیکھا تو بے اختیار آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور صحابہ سے فرمایا کہ اگر تم سب راضی ہو تو زینب رضی اللہ عنہا کے پاس یہ اس کی والدہ کی یادگار ہے، اس کو واپس کر دو۔ صحابہ نے بخوشی واپس کر دیا اور ابو العاص سے کہہ دیا کہ زینب کو مدینہ بھیج دے۔ ابو العاص آزاد ہو کر مکہ پہنچے اور شرط کے موافق حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو مدینہ بھیج دیا۔ ابو العاص ایک بڑے تاجر تھے، اتفاقاً دوسری مرتبہ پھر ملک شام سے مال لاتے ہوئے پکڑے گئے اور پھر اسی طرح چھوڑ دیے گئے۔ اس مرتبہ رہا ہو کر مکہ واپس آئے تو تمام شرکا کا حساب بے باک کر کے مشرف با سلام ہوئے۔ یہ لوگوں سے کہہ دیا کہ میں یہاں آ کر اس لیے مسلمان ہوتا ہوں کہ لوگ یہ نہ کہیں، یوں نہ کہیں کہ ہمارا مال لے کر تقاضے کے ڈر سے مسلمان ہو گیا، با جبر و اکراہ مسلمان کر لیا گیا۔ فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد، یہ غزوہ دار اصل اول سے آخر تک اسلام کا کھلا معجزہ ہے، کھلا معجزہ۔ اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں فرشتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ آگے ان آیات میں اسی نصرت کی کسی قدر تفصیل بھی بیان کی گئی ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر نصرت خداوندی کی پوری تفصیل تو سورہ انفال 9 پارے میں ذکر فرمائی گئی ہے، جو انشاءاللہ اپنے وقت اور موقع پر بیان ہوگی۔ سورہ انفال سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی دعا اور استغاثہ پر پہلے حق تعالیٰ نے 1000 ملائکہ بھیجنے کا وعدہ فرمایا، پھر اور زیادہ تقویت قلب کے لیے 3000 کا وعدہ فرمایا، پھر اس عدد پر بھی زیادتی کا وعدہ ایک خاص شرط کے ساتھ فرمایا گیا، اور وہ یہ کہ اگر مقابلے کے وقت مستقل رہو گے اور متقی بنے رہو گے، یعنی کوئی امر خلاف اطاعت نہ کرو گے، اور کفار اگر تم پر ایک دم سے بھی آ پہنچیں گے تو جب بھی تمہارا رب تمہاری امداد فرمائے گا 5000 فرشتوں سے، جو کہ ایک خاص وضع بنائے ہوئے ہوں گے۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ یہ وضع ملائکہ کی یوم بدر میں سفید عمامے تھے، جن کا شملہ کمر پر پڑا تھا۔ فرشتوں کے ذریعے مدد کا مقصد اور حکمت، فرشتوں کے ذریعے مدد کا مقصد اور حکمت، وما جعل له الله الا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به میں موجود ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ فرشتوں کی امداد میں اس لیے کی کہ تمہارے لیے غلبہ کی بشارت ہو اور تمہارے دلوں کو تسکین ہو۔ تو معلوم ہوا کہ فرشتوں کے بھیجنے میں در حقیقت ان سے کوئی میدان جنگ فتح کرانا مقصود نہ تھا، بلکہ مجاہدین مومنین کی تسلی اور تقویت سے قلب و بشارت فتح دینا مقصود تھا۔ اور اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ ملائکہ اپنے تصرف کے ذریعے مومنین کے قلب کو مضبوط کر دیں اور ان کے قلوب پریشان نہ ہونے دیں، اور یہ بھی صورت ہو سکتی کہ مومنین کو مختلف طریقوں سے واضح کر دیں کہ اللہ کے فرشتے ان کی مدد پر کھڑے ہیں، کبھی سامنے ظاہر ہو کر، کبھی آواز سے، کبھی کسی اور طریق سے، جیسا کہ میدان بدر میں یہ سب طریقے استعمال کیے گئے
جیسا کہ احادیث میں تصریح ہے اور اسی میں یہ صورت بھی شامل ہے کہ ملائکۃ اللہ نے مسلمانوں کو اپنی نصرت کا یقین دلانے کے لیے کچھ کام ایسے بھی کیے کہ گویا وہ بھی قتال میں شریک ہیں۔ تو دار اصل ملائکہ کا کام مسلمانوں کی تسلی اور تقویت قلب تھا۔ ملائکہ کے ذریعے میدان جنگ فتح کرانا مقصود نہیں تھا، اور اس کی واضح دلیل یہ بھی ہے کہ اس دنیا میں جنگ و جہاد کے فرائض انسانوں پائد کیے گئے ہیں، اور اسی وجہ سے ان کو فضائل و درجات حاصل ہوتے ہیں۔ ورنہ اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہوتی کہ فرشتوں کے لشکر سے ملک فتح کرائے جائیں تو دنیا میں کفر و کافر کا نام ہی نہ رہتا۔ کفر کی حکومت اور سلطنت کی تو کیا گنجائش تھی، مگر اس کارخانے قدرت میں اللہ تعالیٰ کی مشیت ہی نہیں تھی، ہی نہیں، یہاں تو کفر و ایمان اور طاعت و معصیت دونوں ہی چلتے رہیں گے تاکہ انسانوں کا امتحان ہوتا رہے اور پھر ان کا نکھارا اور جزا و سزا حشر کے دن ہو۔ دعا کیجئے، اے اللہ اصحاب بدر اور شہدائے بدر کے صبر و تقوی کے طفیل میں ہم کو بھی کسی درجے میں صبر و تقوی کی دولت نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم نے تقوی و صبر کو چھوڑ کر بہت کچھ ذلت و رسوائی دیکھ لی۔ اے اللہ اب اپنے کرم سے ہمارے بھی دن پھیر دے اور اسلام و دین کی سچی محبت ہم کو عطا فرما دے، اور اپنے کلمہ اور نام کو بلند وآخر دعوانا الحمدللہ۔